اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عقیدہ مومن سیریز کے حوالے سے ہم نے اپنے پچھلے کئی سیشنز میں اس بات کا جائزہ لیا یا یہ سیکھنے کی کوشش کی کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت مومن کے ہمارا اس بات پر پختہ یقین ہے کہ قیامت قائم ہو کر رہے گی۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، اور اس بات کو یاد رکھو کہ قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ انتہائی ہولناک ہوگا۔ لہٰذا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بحیثیت مسلمان کے ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قیامت قائم ہو کر رہے گی۔ پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس قیامت کے وقت کے بارے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی علم ہے۔ ہم میں سے کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام نشانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کر دی۔ لہٰذا ایک مومن اس بات کو بہت اہمیت دیتا ہے کہ وہ اپنے دین کے بارے میں علم حاصل کرے، تاکہ وہ جان سکے کہ قیامت کی وہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں کون سی ہیں اور اسے ایسے وقت پہ کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کافی ساری نشانیوں پر بات کی، اور ہر دفعہ ہر سیشن تفصیل سے ایک یا دو نشانیوں کے بارے میں ہوتا تھا۔ اب میں آپ سے چند ایسی نشانیوں کا تذکرہ کروں گی جو ان کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل تو نہیں آئی، لیکن اختصار کے ساتھ احادیث سے ہمیں اس کی رہنمائی ملتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا زمانہ قریب آئے گا اور اس میں فساد یا بگاڑ یا خرابی عام ہو چکی ہوگی، تو اس وقت ایک اور نشانی یہ ظاہر ہوگی کہ گھوڑے اور اونٹ اور جانور سواری کے لیے استعمال نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے، اور ان کو یہ خبر دی کہ جب قیامت کا زمانہ قریب آئے گا تو جانوروں پر سواری ترک کر دی جائے گی۔ تو صحابہ کرام کو بہت تعجب ہوا، اور انہوں نے سوال کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اور پھر بہت سارے علماء یہ لکھتے ہیں کہ ہم اس سے مراد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جانور جو ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ بہت سارے جانوروں پر سواری نہیں ہوگی۔ لیکن آج کے دور میں ہمیں اب پتہ چلتا ہے کہ اب انسان سواری کے لیے جانوروں کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ ان کے پاس سواری کے لیے اتنی اقسام کی سواریاں موجود ہیں کہ جن کی موجودگی میں جانوروں کی ضرورت ختم ہو چکی ہے۔ گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکل ہیں، سائیکلیں ہیں، ایروپلینز ہیں، طرح طرح کی ٹرینز ہیں۔ یہ وہ ساری سہولیات ہیں کہ جو اب موجود ہیں، اور اب ان کی موجودگی میں جانوروں پر سواری کرنا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے یا تقریباً متروک ہو چکا ہے۔ تو یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اپنے صحابہ کرام کو خبر دی تھی وہ یہی تھی کہ قیامت کا زمانہ جب قریب ہوگا تو لوگ سواری کے لیے جانوروں کو استعمال نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیوں پر بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب زمانہ قیامت کا قریب ہوگا تو لوگوں میں فحاشی اور بے حیائی عام ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں خواتین اگرچہ لباس میں ہوں گی لیکن اس کے باوجود وہ بے لباس دکھائی دیں گی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے، جس طرح ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دو گروہوں کو آگ میں دیکھا ہے، اور ان میں سے ایک وہ خواتین ہیں کہ جو لباس پہننے کے باوجود بے لباس ہوں گی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جسم اس لباس میں سے نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ان کے لباس اتنے تنگ ہوں گے کہ ان کے باڈی کے تمام فیچر اس میں سے ظاہر ہو رہے ہوں گے۔ ایک تو شکل یہ ہے کہ باریک لباس پہنا جائے گا جس کے نتیجے میں خواتین کے جسم نظر آئیں گے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ لباس تو موٹا ہو لیکن وہ اتنا تنگ اور اتنا ٹائٹ ہو کہ اس میں جو باڈی کے فیچرز ہیں وہ نظر آئیں۔ اور ایسی خواتین کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی حتیٰ کہ خوشبو تک جنت کی نہیں پائیں گی۔
اور جنت کی خوشبو بہت دور سے آنے لگتی ہے۔ تو یہ فحاشی اور بے حیائی کا ایک اور مظہر ہوگا، ایک اور انداز ہوگا جو کہ خواتین میں خاص طور پر ظاہر ہوگا جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا۔ آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ مظہر اور یہ منظر عام دیکھنے کو ملتا ہے۔ نہ تو مسلمان خواتین کو اس بات کی پریشانی ہوتی ہے، نہ ہی جھجک ہوتی ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور نہ ہی ان کے گھر والوں کو اس بات پر کوئی شرمندگی یا جھجک یا پریشانی ہوتی ہے کہ یہ چیز نہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور ہماری عزت اور وقار کے بھی خلاف ہے کہ ہماری گھر کی خواتین کے اوپر غیر اور نامحرم مردوں کی نظریں پڑیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اس کے بارے میں اپنے صحابہ کرام کو آگاہ کر دیا تھا کہ جب قیامت کا زمانہ قریب آئے گا تو تم دیکھو گے خواتین لباس ہونے کے باوجود برہنہ دکھائی دیں گی۔ آج اگر ہم مارکیٹ میں چلے جائیں تو صورتحال یہ ہے کہ وہاں صرف باریک کپڑا ملتا ہے۔ اگر کسی نے موٹا کپڑا پہننا ہو تو اسے سخت مشکل پیش آتی ہے، موٹا کپڑا ملتا ہی نہیں، حتیٰ کہ حجاب بنانے کے لیے بھی اس کپڑے کو ڈبل کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ سی تھرو نہ ہو۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ آہستہ آہستہ ہماری سوسائٹی اور بالخصوص مسلمان اقوام انہی چیزوں کی طرف جا رہی ہیں کہ جن کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کر دیا تھا۔ تیسری نشانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیامت کے حوالے سے اپنے صحابہ کرام کو بتائی وہ یہ تھی کہ سود پھیل جائے گا، اور نہ صرف یہ کہ پھیل جائے گا بلکہ ہر گھر میں ضرور داخل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا تو سود ہر گھر میں ضرور داخل ہوگا۔ آج علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بہت بچنا بھی چاہے اور سود نہ لے تو کم از کم اس کا کسی نہ کسی بینک میں اکاؤنٹ ضرور ہوتا ہے، اور اسے جو پیسہ ملتا ہے یا جو وہ پیسہ رکھتا ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں اس سودی کاروبار کا حصہ ضرور بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ تم اگر سود سے بچو گے بھی تو اس کی گرد تمہیں ضرور پہنچے گی۔ تو آج ہمارے ارد گرد بینکنگ سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے مالیاتی لحاظ سے کہ ہم اس سے بچ ہی نہیں سکتے، اور بچنا چاہیں بھی تو وہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور ہمارے پیسے میں سود کی آمیزش یا کم از کم اس کی گرد ضرور شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ سود ہر مسلمان گھر میں ضرور داخل ہوگا۔ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایک اور اہم ترین قیامت کی نشانی کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خرابی اور بگاڑ پیدا کرنے والے افراد اور فساد پھیلانے والے افراد کو بہت عزت دی جائے گی اور انہیں انتہائی اہم مناصب پر فائز کیا جائے گا، اور اس کے مقابلے میں جو سچے لوگ ہوں گے، امانت دار لوگ ہوں گے اور دیانت دار افراد ہوں گے انہیں وہ عزت اور وہ مناصب عطا نہیں کیے جائیں گے۔ حتیٰ کہ انتہائی بے وقوف قسم کے افراد بھی جو ہیں وہ ایسی جگہوں تک پہنچ جائیں گے کہ جہاں تک ان کے پہنچنے سے امت مسلمہ کے یا امت مسلمہ کے اموال یا مفاد عامہ کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ خرابی اور فساد اور بگاڑ اس حد تک چلا جائے گا کہ بجائے اس کے کہ نیک اور اچھے اور دیانتدار افراد کے حوالے مناصب کیے جائیں، اس کے مقابلے میں ایسے افراد کے حوالے مناصب کیے جائیں گے کہ جو نیک بھی نہیں ہوں گے، جو دیانتدار بھی نہیں ہوں گے، جو اپنی قوم کو دھوکہ دینے والے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ باعزت مناصب تک پہنچ جائیں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور قیامت کی نشانی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب قیامت قریب ہوگی تو اس کے نتیجے میں دین کا علم ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ دین کا علم کس طرح ختم ہو جائے گا تو آپ نے فرمایا کہ علماء کا وجود، صحیح اور خالص علماء کا وجود ختم ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں لوگ جاہل افراد کو اپنا دینی سردار بنا لیں گے اور ان سے دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ لہٰذا یہ جاہل افراد جنہیں دین کا علم نہیں آتا ہوگا یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے رہیں گے۔ تو یہ ہے ایک اور نشانی کہ جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہے کہ قیامت کے قریب ایسے مظاہر بھی بگاڑ کے اور خرابی کے اور فساد کے دیکھنے کو ملیں گے
کہ لوگ دعویٰ کریں گے کہ وہ دین کے عالم ہیں لیکن ان کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا یا بہت کم ہوگا یا مناسب انداز میں نہیں ہوگا، جس کے نتیجے میں وہ لوگوں کا فائدہ کرنے کی بجائے ان کا نقصان کرتے چلے جائیں گے۔ ایک اور جگہ پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی ایک اور نشانی کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں کہ جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا تو اس کے نتیجے میں لوگ مسجدوں کو گزرگاہیں بنا لیں گے اور مسجدوں کو سیرگاہیں بنا لیں گے اور اس میں نماز ادا نہیں کریں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ پیچھے ایک سیشنز میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی کثرت ہوگی، اور جب مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی کثرت ہوگی تو وہ بڑے بڑے اور خوبصورت گھر بنائیں گے اور اس کے ساتھ اپنی مسجدوں کو بہت خوبصورت کریں گے، ان کی خوب تزئین کریں گے، ان کی خوب آرائش کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مساجد سیرگاہیں بن جائیں گی، گزرگاہیں بن جائیں گی، لیکن ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو یہ خیال تک بھی نہیں آئے گا کہ وہ گزرتے ہوئے اس میں 2 رکعت نماز ہی پڑھ لے۔ تو 2 رکعت نماز پڑھنا مسجد میں ترک ہو جائے گا اور اسے گھومتے پھرتے رہنا اور دیکھتے رہنا اور وہاں پر اپنا وقت گزارنا یہ ایک عام روٹین کا حصہ بن جائے گا، جو کہ مسجد کے احترام، مسجد کے وقار کے خلاف ہے اور اس کو ہمارا دین بھی ناپسند کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا تو جھوٹی گواہی دی جائے گی اور جھوٹ عام ہو جائے گا، اور جھوٹ بولنے پر کسی کو بھی کوئی پریشانی یا شرمندگی نہیں ہوگی، اور حق بات چھپائیں گے، تمام لوگ مل کر حق بات کو چھپانے کی کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گا کہ اس جھوٹ بولنے پر ہماری اللہ کے ہاں کتنی سخت پکڑ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور نشانی جو کہ قیامت کے قریب انسانوں میں یا مسلمان معاشروں میں ظاہر ہوگی وہ ہے جھوٹ کا بہت زیادہ پھیلنا۔ صورتحال یہاں تک پہنچے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا تو جھوٹ اتنا عام ہو جائے گا کہ دین کے معاملے میں بھی لوگ جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے۔ خبردار، اس وقت تمہارے پاس ایسے دین کے عالم آئیں گے جو تم سے ایسی ایسی جھوٹی احادیث بیان کریں گے جو نہ تم نے کبھی سنی تھی، نہ تمہارے باپوں نے یا تم سے پہلے لوگوں نے کبھی سنی تھی۔ لہٰذا خبردار رہنا اور اس بات سے بچ کر رہنا کہ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کریں اور کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کریں۔ لہٰذا ایک مومن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام جو پیشین گوئیاں ہیں قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے حوالے سے ان کو اپنے ذہن میں رکھے اور احادیث اور دین کے علم کو خاص طور پر سیکھنے کی پوری بھرپور کوشش کرے، اور کوشش کرے کہ کسی ایسے عالم انسان سے دین کو سیکھے کہ جو دین کا صحیح علم رکھتا ہو۔ ایک اور نشانی جس کا تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں کرتے ہیں قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے کہ جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا تو اس وقت امانت کا تصور ختم ہو جائے گا، دیانتداری کا تصور ختم ہو جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو پھر تم تباہی کا انتظار کرو۔ ایک اور ترجمہ اس کا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب فساد اور بگاڑ اور خرابی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ قیامت کے قائم ہونے میں کوئی بہت زیادہ وقت نہیں باقی رہ گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانتوں کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذمہ داریاں نااہل افراد کو سونپ دی جائیں، جب تم یہ دیکھو کہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ ڈاکٹر بننے کے اہل نہیں تھا لیکن اسے ڈاکٹر بنا دیا گیا، انجینئر بننے کے اہل نہیں تھا لیکن اسے انجینئر بنا دیا گیا، اس نے اپنی اہلیت اور قابلیت پر وہ محنت نہیں کی جو کہ کرنی چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود وہ عہدے ان کے حوالے ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے کر دیے گئے یا ذاتی مفادات کی وجہ سے کر دیے گئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو امانت میں خیانت کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت میں خیانت ہونے لگ جائے تو اس وقت تم قیامت کا انتظار کرنا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ
ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے جو کہ کافی حد تک اب ہمیں اپنے موجودہ معاشرے میں بھی نظر آتا ہے، باوجود اس کے کہ ہم سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت سے قبل ہی صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہو چکے تھے۔ آپ کے دشمن بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے اور آپ انتہائی دیانتدار انسان ہیں، اور آپ کو امین کے لقب سے نوازا گیا۔ اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اخلاقیات کا مظاہرہ اپنی پوری زندگی کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ کبھی کسی ذاتی فائدے کی خاطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصولوں سے کبھی پیچھے ہٹے ہوں۔ یہی بات ہمیں بحیثیت مومن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنی چاہیے کہ بحیثیت مسلمان کے اور بحیثیت مومن کے ہماری آزمائش ہی یہی ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کیا ان تمام اخلاقی اصولوں کے مطابق گزارتے ہیں جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے اور جن کے بارے میں ہماری رہنمائی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کرتے ہیں۔ اور یہی وہ پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاری کا مطلب ہے، تقویٰ کا مطلب ہے کہ وہ کام کرنا جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے باز آنا، رک جانا کہ جن کے نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کی گئی وہ اسی لیے کہ ہمارے لیے ایک مکمل رول ماڈل ہو، ہمارے پاس ایک مکمل نمونہ ہو، اور ہمیں اس بات کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تمام اخلاقی فضائل بشمول امانت کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امانت دار انسان تھے، یہ سب ہمارے سیکھنے کے لیے ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، آیت المنافق ثلاث، منافقت یا منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوا دی جائے تو وہ خیانت کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان 3 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی یا 2 نشانیاں یا تینوں نشانیاں کسی مسلمان میں پائی جاتی ہیں تو وہ اب اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھے، بلکہ وہ منافقین کی صف میں شامل ہو چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، یا آپ کے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اور پھر اس کے بعد آنے والے سلف صالح کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ کے ساتھی تک انتہائی امین اور انتہائی امانت دار انسان تھے، اور یہی چیز ایک مومن کو سیکھنی چاہیے۔ مثال کے طور پر یہاں میں آپ سے پہلی مثال شیئر کرتی ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بہت بے چین تھے۔ آپ بار بار اپنے بستر پر کروٹیں بدلتے اور آہیں بھرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آج ایسی کیا پریشانی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ جاگ رہے ہیں اور پرسکون نیند نہیں لے پا رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی جب یہاں لیٹا ہوا تھا تو مجھے اپنے نیچے سے ایک کھجور ملی جسے میں نے کھا لیا۔ بعد میں مجھے خیال آیا کہ آج ہمارے پاس صدقے میں کھجوریں آئی تھیں۔ اب مجھے بار بار یہ خیال آ رہا ہے اور یہ پریشانی لگی ہوئی ہے کہ کہیں وہ کھجور صدقے کی تو نہیں تھی، وہ تو مسلمانوں کا مال تھا، اس پہ میرا حق نہیں بنتا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک کھجور نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پریشان کیا۔ اور احساس ذمہ داری کا عالم یہ ہے کہ آپ ساری رات بے چینی کے ساتھ اپنے بستر پر کروٹیں بدلتے رہے اور آپ کو نیند نہیں آئی، اور جب گھر والوں نے دریافت کیا کہ ایسی کیا پریشانی ہے تو آپ نے بتایا کہ میں نے وہ کھجور تو کھا لی، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ آج میرے پاس کچھ صدقے کی کھجوریں آئی تھیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے کپڑوں میں کوئی کھجور رہ گئی ہو اور وہ میں نے کھا لی ہو۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ تھا انتہائی جسے کہتے ہیں احساس ذمہ داری کا عالم اور دیانتداری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو افضل البشر تھے اور کس طرح سے وہ دیانتداری کا اپنی زندگی میں اور امانت داری کا خیال رکھتے تھے۔